وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم راستہ پاؤ ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں، ظلمات اندھیرے، بر خشکی، والبحر تری سمندر دریا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے، ستاروں کے جھرمٹ ہیں، ستاروں کے ذریعے خشکی میں اور تری میں سفر کرنے والے راستے کا تعین کرتے ہیں۔ تو زمانہ قدیم میں لوگ یہ کرتے کہ وہ ان ستاروں کی مدد سے راہ کا تعین کرتے اور پھر وہ چلتے رہتے تو اپنی منزل تک پہنچ جاتے۔ آج موجودہ دور میں بھی اس سے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جن چیزوں کو قرآن و حدیث میں نشانیوں کے طور پر بیان کیا گیا، موجودہ دور میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ سائنس کی ترقی سے ہماری نظر میں اس کی اہمیت ختم ہو جائے، بلکہ دن بدن ان چیزوں کی اہمیت اور بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم ان چیزوں کے زیادہ ضرورت مند ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں بارش کا ذکر ہے بار بار، تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے پانی کی شدت کے ساتھ ضرورت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے مفصل نشانیاں بیان کر دیں علم والوں کے لیے۔ قد بے شک، فصلنا ہم نے مفصل بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا، الآیات نشانیوں کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو جانتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، انشأکم پیدا کیا تمہیں، انشا پیدا کیا، کم تمہیں، من نفس واحدہ ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ نفس مانے جان، واحدہ مانے ایک۔ فمستقر ومستودع، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں تمہیں امانت رہنا ہے۔ مستقر کے معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ، مستودع امانت کی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر فرمایا کہ کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے، یعنی تم ماں کے رحم میں ٹھہرے، پھر دنیا میں آ کر زمین کے اوپر ٹھہرے، اور کہیں امانت رہنا ہے، باپ کی پشت میں امانت رہے، اور پھر مرنے کے بعد قبر میں امانت رہے، اور کل بروز قیامت پھر تم اٹھو گے۔ قد فصلنا الآیات، بے شک ہم نے آیات مفصل بیان کی، لقوم اس قوم کے لیے، یفقہون جو سمجھ رکھتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، انزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فأخرجنا پھر ہم نے نکالے، بھی اس پانی کے ذریعے، نبات کل شیء ہر اگنے والی چیز، نبات کل شیء ہر اگنے والی چیز نکالی، یعنی اس پانی کے ذریعے پودے پیدا کیے، سبزے پیدا کیے، گھاس پیدا ہوئی، درخت پیدا ہوئے، فصلیں پیدا ہوئی، پھل پیدا ہوئے، اناج پیدا ہوا۔ پانی ایک ہے، اور اس سے جو چیزیں اللہ تعالی نے اگائیں وہ قسم قسم کی ہیں اور رنگ رنگ کی ہیں، رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، توانائیاں مختلف ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، تو ہم نے اس سے سبزہ نکالا، خضرا سبزہ، نخرج منہ حبا متراکبا، جس سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، نخرج ہم نکالتے ہیں، منہ جس سے، حبا دانے، متراکبا ایک کے اوپر دوسرا چڑھا ہوا۔ یہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ گندم کی بالی دیکھیں تو کس طرح دانے کے اوپر دانہ چڑھا ہوتا ہے، آپ
انار کو دیکھیں تو کس طرح دانے کے اوپر دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی انسان اس پر غور کرے، جتنا غور کرے گا اتنی اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گابے سے پاس پاس گچھے. آپ نے کھجور کے درخت کو دیکھیں تو کس طرح کھجوروں کے گچھے ملے ہوئے ہوتے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگور کے باغ، اعناب انگور. وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون. وَالرُّمَّانَ، اور انار. مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ. مشتبہن، بعض چیزوں میں ملتے ہیں، بعض اوقات ایک پھل دوسرے پھل سے شکل میں ملتا ہے، کبھی رنگ میں مل رہا ہوتا ہے، کبھی ذائقے میں مکمل تو ملاپ نہیں ہوتا لیکن مٹھاس ہے. تو بعض پھل میٹھے ہیں، بعض پھل کھٹے ہیں. تو کھٹاس میں بعض پھل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں. وغیرہ متشابہ، اور کسی بات میں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. ہر پھل کا ذائقہ، ہر پھل کی توانائی اگر دیکھی جائے تو وہ الگ ہوتی ہے. بعض چیزوں میں مشابہت ہو جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر آم کو لیں اور پپیتے کو لیں، دونوں پیلے ہیں لیکن ذائقے میں فرق ہے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا. انظروا، دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف. اذا اثمر، جب وہ پھلے. وینعہ، اور اس کے پکنے کو دیکھو کس طرح پھل پکتا ہے. ان فی ذالکم لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. آیات مانے نشانیاں. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، ایمان والوں کے لیے بے شک اس میں نشانیاں ہیں. اس قدر دلائل قدرت اور حکمت کے عجائب اور اللہ کے انعام و اکرام کو دیکھنے کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نعمتیں پیدا کی اور اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کریم رب پر یہ کافر ایمان لاتے. اس کے بجائے ان ظالموں نے، مشرکوں نے، بت پرستوں نے یہ کام کیا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو. وَجَعَلُوا، انہوں نے ٹھہرایا، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء الجن، جن کو شرکا ٹھہرایا. مفسرین نے فرمایا یہاں مراد یہ ہے کہ انہوں نے سرکش جنات یعنی شیطانوں کی فرما برداری کی، اور ان کی فرما برداری میں یہ بت پرست ہو گئے. تو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر سرکش جنات یعنی شیطانوں کے حکم کو انہوں نے فوقیت دی. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اسی نے ان کو بنایا. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیں جہالت سے. وَخَرَقُوا، انہوں نے گڑھ لیں، لہو، اللہ کے لیے، بنین، بیٹے، وبنات، بیٹیاں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، جہالت سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، مشرکین میں سے بعض مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا. سبحانہ و تعالی عما یصفون، پاکی اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے. سورۃ الانعام کا 12واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رکوع کے نور سے روشن منور فرمائے. بار بار فرمایا گیا کہ یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو جانتی ہے، جو سمجھتی ہے، جو ایمان رکھتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی بلندی عطا فرمائے، مضبوطی عطا فرمائے، ہماری سمجھ میں اللہ اضافہ فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. آپ سے گزارش ہے
کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔